السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے جہلمی، جن کو جہنمی بھی کہا جاتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، کہیں کبھی یہ بابوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ نو پہ گئے ہو، اور یہ جملے استعمال کیے گئے بہت بڑے سٹیجز سے۔ اور میں ایک صحافی ہوں، میرا تعلق، میری اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے۔ بہت سارے پوائنٹس ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہم میچ نہ ہوں، شاید سارے ہی ہوں، لیکن سٹارٹ میں تو میں سے کچھ چیزیں پوچھوں گا جو کہ بڑی تلخ بھی ہوں گی، اور امید ہے کہ دیکھنے والے بھی تحمل سے دیکھیں گے اور چیزوں کو اینڈ تک لازمی انجوائے کریں گے۔ السلام علیکم انجینئر بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ویلکم جی، آپ بالکل پوری دلیری کے ساتھ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ پوچھیں۔ ہم تو خود جب دوسرے لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے بھی جو چاہے ہمارے بارے میں سوال پوچھے، بجائے یہ کہ ہمارے بارے میں آپ باقی لوگوں سے جا کے رائے لیں۔ یہ تو مرنے کے بعد ہے نا، جو بندہ زندہ ہے آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ سنا تو آپ کا کیا موقف ہے۔ تو انشاءاللہ میں ہر فورم کے اوپر اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں جی۔ اچھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، سب سے پہلی بات تو ذرا یہ بتائیں، لوگ آپ کو انجینئر کے نام سے جانتے ہیں، آپ کون سے انجینئر ہیں؟ اور سننے میں آیا کہ آپ 19ویں گریڈ کے افسر بھی رہے ہیں، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں لوئر مڈل کلاس کا تھا، لوئر مڈل کلاس سے آپ ڈائریکٹ افسر کیسے بن گئے؟ اور ساتھ آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجنسیوں نے اس فتنے کو لانچ کیا اور ایجنسیاں اس کی بینیفیشیئر ہیں، تو ذرا بتا دیں کہ آپ ایجنسی کے بندے بھی ہیں، 19واں گریڈ بھی ہے، اور بڑی آسانی سے 5-6 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کا اپر مڈل کلاس میں جانے کا پاکستان میں واحد ذریعہ جو ہے نا جی، وہ تعلیم ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو پاورٹی سرکل کو توڑ کے آپ کو ہائر پوزیشن پہ لا سکتی ہے، ادروائز تو ایک کاروباری کا بچہ ہی کاروباری ہوگا، ایک عام غریب آدمی تو اوپر نہیں آ سکتا۔ تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے آنرز کے ساتھ، اور میں اپنی یونیورسٹی کے ٹاپرز میں سے تھا۔ اس کے بعد جب میری جاب ہوئی ہے وہاں پہ بھی ہزاروں کینڈیڈیٹس تھے، تو اس وقت تو جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نا میں ایجنسیوں کا ایجنٹ ہوں، تو میں ان کے فرقے سے تھا، میں کٹر قسم کا بریلوی تھا۔ اتنے کٹر تو خادم رضوی صاحب بریلوی نہیں تھے جتنا میں تھا۔ تو جب میری یہ جاب ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے شاید اس پوزیشن میں ہوتا تو وہ جاب بھی نہ ہوتی، کیونکہ پھر تو کئی لوگ جو ہیں وہ میری فرقہ وارانہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تحقیق کا معاملہ تو پھر بہت بعد میں شروع ہے نا۔ میری جاب جو ہے وہ 2002 کے اندر فائنل میں نے جوائننگ دی تھی، 2001 میں میری سلیکشن ہوئی تھی۔ کون سے اسکیل پہ ہوئی تھی؟ اس وقت تو 17ویں اسکیل میں تھی۔ آفیسر پاکستان میں جتنے ہیں وہ 17 اسکیل میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز، اور پھر ریگولرلی پروموشن ہوتے ہوئے میں 19 گریڈ تک پہنچا ہوں۔ 2014 میں 19 گریڈ میں چلا گیا تھا، اور آلموسٹ 15 سال سروس کی ہے۔ اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ کوئی ایجنسیوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا، بس یہ دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھی۔ اس وقت مجھے یہ ریٹائرمنٹ آفر کی گئی کہ آپ چونکہ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں تو پیرلل میں آپ ایک ڈیفنس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ تو میں نے تو وہ کہنا نا کہ کبے نو لات پہ ہی تو کب نکل گیا، تو میرے لیے اپرچونٹی تھی، تو میں نے وہ آفیشیلی 15 سال کی سروس کے بعد آپ لے سکتے ہیں۔ لوگ تو جعلی طریقے سے لیتے ہیں، کوئی میڈیکل کیس بنا لیتا ہے، کوئی اور چکروں میں لے لیتا ہے۔ تو مجھے تو چونکہ انہیں آفر کی تھی، چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں ٹاپ لیول کے اوپر سرو کر چکا تھا، اور ڈاکٹر سمر مبارک مان اور ان کے بعد آنے والے جتنے سینئر ہمارے چیئرمین یا ڈی جیز وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں۔ میں یعنی وہاں پہ بریفنگ والا کام بھی کرتا تھا، آرگنائزیشن لیول کے اوپر اسپیکنگ پاور کی وجہ سے، تو مجھے سارے جانتے تھے، انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی۔ آج بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اچھے طریقے سے سلسلہ اپنے آفس کے سارے کولیگز کے ساتھ جاری ہے۔ اس کا ایجنسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے میں ایجنسیوں کا بینیفیشری ہوں یا ایجنسیاں میری بینیفیشری ہیں، تو میرے بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا جو کردار ہے ہماری پالیٹکس کے اندر یا مذہبی جماعتوں کے ساتھ، میں تو ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں۔ اس وقت کا مخالف ہوں جب سے یہ لوگ ایجنسیوں کو پال رہے تھے، ایجنسی والے ان مذہبی جماعتوں کو پال رہے تھے، خواہ وہ حافظ سعید صاحب کی جماعت ہو، خواہ بعد میں ٹی ایل پی جس طریقے سے انہوں نے
ان کو یوز کیا. ٹی ایل پی والوں کے اپنے مقاصد تو اچھے تھے جو وہ سمجھتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایجنسیوں کو بھی اس اعتبار سے ایسی جماعت چاہیے تھی, تو دونوں کی جب چیزیں کمبائن ہوگی تو لیکن 2019 کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جب ایجنسیوں نے ان کو روکا, پراپرلی کہا کہ ایک نو کا آپشن آیا کہ اب آپ نے نہیں نکلنا باہر, تو علامہ خادم حسین رضوی تو میدان میں آ گئے تھے, تو ایجنسیوں اسی وقت سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. جی, اس لیے کہ خادم رضوی صاحب اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے نا. ہم تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ خادم رضوی صاحب نے ایجنسیوں کے لیے کام کیا ہے. میں نے پہلے ہی جملہ بولا ہے اور میں بارہا ویڈیوز میں بھی یہ بات ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ خادم رضوی صاحب کے اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. میں تو مطلب انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, یعنی 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا, تو ہمارے جیلم شہر میں میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے, ان کا پیر خانہ بھی جیلم میں ہے. تو میں اس وقت خادم رضوی صاحب کو جانتا تھا جب ان کو سوائے علمی حلقوں کے وہ بھی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے تھے. اس وقت نہ ان کی کوئی جماعت تھی, میں 1994 کی بات کر رہا ہوں, اور وہ ریگولرلی مہینے میں ایک دفعہ ہماری مسجد میں آتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی, پگڑی وہ اس وقت بھی اسی طریقے میں باندھتے تھے, کبھی وائٹ کبھی براؤن. جب وہ بالکل ان کی لگز وغیرہ ٹھیک تھیں تب کی بات؟ ہاں بالکل, وہ کھڑے ہو کے اس وقت بیان کرتے تھے, اور اسپیکنگ پاور ماشاءاللہ ان کی اس وقت بھی تھی. یہاں پہ اردو میں بیان کرتے تھے, لیکن پنجابی والے سوال جو آپ میں کبھی پنجابی بولتے تھے, ویسے زیادہ تر اردو میں کرتے تھے. تو میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں, اس لیے ان کی وفات کے اوپر میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. اس میں نے کہا تھا جنازہ پڑھنے کیوں نہیں آئے علامہ خادم حسین رضوی؟ ہاں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. جی, میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کروا دی تھی. جی, اور میرا خیال ہے سوائے میرے کسی بھی اور بندے نے جو دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہو اور اسٹرانج قسم کا کوئی آپ سمجھ لیں اس فرقے کا گول کیپر ہو, کسی نے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی ہے. لیکن میں نے خود جنازہ کور کیا, وہاں پہ تو دیوبندیوں کی لائن لگی ہوئی تھی. جو میں نے اسٹرانج قسم کے کہا ہے نا, میں اس وقت مانوں گا جب الیاس گھومن صاحب جنازہ پڑھیں گے. میں اس وقت مانوں گا جب آ کے توصیف راشدی صاحب جنازہ پڑھیں گے. اس سے بڑھ کے جو دو بھائی ہیں لاہور کے, ابتسام علی ظہیر صاحب اور ہشام علی ظہیر, جو ان کے سپورٹر بھی رہے, انہوں نے دعائے مغفرت نہیں کی. میں نے تو ویڈیو میں کہا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو میں مان لوں گا, تو انہوں نے دعائے مغفرت پھر بھی نہیں کی. لیکن ٹی ایل پی کی آڈینس کے اندر جو ابتسام الہی اور جو ان کے بھائی ہیں, جب انہوں نے یہ دھرنا کیا ختم نبوت کے اوپر, تو انہوں نے تو ساتھ دیا ان کا. تو ختم نبوت کے جو وہ دھرنا تھا ان کا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ذاتی کاز کے لیے ایسا کیا ہے. وہ جینولی یہ بلیو کرتے تھے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے وہ غلط ہے. ایجنسیز نے اس موقع کو غنیمت جانا, کیونکہ ایجنسیز بھی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو ویک کرنا چاہتی تھی. اب تو خیر عمران خان صاحب کے اترنے کے بعد تو اب سارے راز کھل چکے ہیں نا کہ کیا کچھ ہوا تھا. اچھا, تو میں نے اس وقت بھی ان کی وفات پہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا, اور پھر میں نے اس کے دلیل میں وہی بات کی تھی جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایجنسیوں کے اعلی کار ہوتے تو پھر عمران صاحب کی گورنمنٹ میں, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ ایجنسیوں کی بات مانتے, انہوں نے نہیں مانی. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں ان سے ان کے اخلاص میں نہیں, صرف ہمارا ان سے یہ گلا تھا کہ وہ جو ان کی تحریک تھی وہ ختم نبوت تحریک نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ اینٹی قادیانی تحریک ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت تحریک اس وقت ہوگی جب آپ چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہیں. سر میں خود ٹی ایل پی کو مطلب پراپرلی کوریج کرتا ہوں. چشتی رسول اللہ کی آج تک بات ہی نہیں ہوئی وہاں پہ, نہ کوئی مانتا ہے چشتی رسول اللہ کو. آپ بھی ہر ویڈیو کے اندر ہم سن رہے ہوتے ہیں چشتی رسول اللہ, یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. نہیں, وہ اس لیے وہ تو کبھی آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی نہیں سنیں گے اشرف علی رسول اللہ پارٹی. تو بریلوی تو سارے انہیں اشرف علی رسول اللہ پارٹی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اور خود احمد بریلوی صاحب نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, وہ انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر لگائے ہیں, تو بریلوی تو مانتے ہیں نا. خود تو نہیں کوئی اپنے آپ کو کہے گا, تو کیا دیوبندیوں نے ماننا شروع کر دیا میں نے وہاں پہ کافی لوگوں سے پوچھا, بڑے علماء کا نام سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم تو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہاں ادھر بھی آ جائے نا, وہ ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرے کیوں لڑتے رہے ہیں بریلویوں کے اور اہل حدیث کے جو مناظرے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ بریلویوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کس نے مناظرہ لڑا؟ مناظرہ لڑا تھا وہ نوری صاحب نے, وہ جو کہنا میں قلعہ ٹھوکاں گا, وہ جو گندا قسم کا مناظرہ یوٹیوب پہ مشہور ہے. دونوں طرف جو روڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے, ایک طرف وابی بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف بریلوی بیٹھا ہوا ہے, اس میں وہ مولوی بیٹھے ہوئے سارے بیچ میں, اور وہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ خاص حالت میں تھے. صحیح, ہاں تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. اور میں نے ان کو یہ کلیئر کٹ بتایا کہ اللہ کے بندو, تمہارے احمد بریلوی صاحب نے صبا سنابل جس کتاب کی تعریف کی ہے اس کے اندر چشتی رسول اللہ موجود ہے, اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس وقت سے تو ان کو پسو پڑ گئے ہیں. تو کوئی بندہ جڑا بڑھے نا اور کہ اعلیٰ حضرت نے غلط کیا ہے, ان کو نہیں پتا چلا. اور مجھے بتائیں, لاہور سے تحریک لبیک نکلی ہے, لاہور ہی سے چشتی رسول اللہ ان کے اپنے فرقے کے لوگ پرنٹ کر رہے ہیں.
تو وہ جا کے ادھر کیوں نہیں دھرنا دیتے؟ اگر لبیک والے کہہ دیں کہ ہمارا چشتی رسول اللہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر؟ ہاں وہ یہ کہیں کہ چشتی رسول اللہ، اس طرح نہیں، میں چونکہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں اس فیلڈ میں، تو میں اعلیٰ حضرت والی بات کروں گا. وہ یہ کہیں گے چشتی رسول اللہ پڑھانے والے، اس کے حق میں مناظرے کرنے والے، اس کو چھاپنے والے، ٹھیک ہے، اس کو بیچ کے کمائی کھانے والے، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کریں تو میں اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر لگا دوں گا. تو اور ٹائم قیامت تک ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ جو الیکشن ہونے والے 2023 میں، اس میں مور کس پہ لگا؟ میں کرین پہ لگا دوں گا نا، اگر وہ ان گستاخانہ عبارتوں سے اعلان برات کر دیں. اور لیکن اس طریقے سے کریں جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یہ کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والا، اسے پرنٹ کرنے والا، اس کو بیچنے والا، اس کے حق میں مناظرے کرنے والا، وہ بھی کافر، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. اب یہ نہ کہیں کہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں تو اب ان کا راگ لاب رہے ہیں. کتابیں تو تبدیل ہو گئی ہیں. نہیں، کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں تو پہلے مناظرہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ان کا مجدد ہوں جس نے آ کے انہیں بتایا کہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن غلطی مان لی ہے نا. غلطی نہیں، غلطی انہوں نے یہ مانی نہیں ہے. غلطی تو تب مانے نا جب وہ کہے کہ بزرگوں نے غلط کیا، اور ہم جو پہلے ڈیفینڈ کر رہے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا، انجینئر صاحب نے آ کے بتایا. تو اس ایک بات کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو اینٹی قادیانی ہونا چاہیے، یا نہ کہ ختم نبوت تحریک ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کاش ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک بنے، اینٹی قادیانی صرف نہ رہے. اینٹی قادیانی تو ہم بھی ہیں. ہم ختم نبوت پہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ڈاکہ مارے، چاہے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کر کے ڈاکہ مارے، چاہے چشتی رسول اللہ کو انڈورس کر کے کوئی ڈاکہ مارے، خواہ کشف مجوب کی وہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں صاحب اور سکر کی، یا بازی بستامی کا کہنا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور تذکرۃ الاولیاء میں سبحانی ما اعظم شانی جتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ ساری کی ساری گستاخانہ عبارتوں کو گستاخانہ سمجھے. میں تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے تو گستاخیاں صرف دیوبندیوں کی پکڑی تھی. میں نے اسام الارمین میں جو اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں ان فتووں کو انڈورس کیا ہے ان گستاخانہ عبارتوں کے اوپر، لیکن وہ ادھوری باتیں ہیں جو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت نے چھوڑ دیا تھا، وہ نامکمل مشن میں نے تکمیل کی ہے الحمدللہ. اچھا، یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں، مرضی کی چیزیں نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی، اور آپ جو تبلیغ کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فتنہ بازی کر رہے ہیں، جیسے دوسرے فرقوں نے کیا. اہل حدیثوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی، ہر بندے نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی. پھر آپ نے کوئی نیا کام کیا کیا؟ آپ نے تو وہی کیا جو ساروں نے کیا. جی، میں نے نیا کام یہ کیا ہے کہ جو اہل حدیث دیوبند بریلوی اور شیعہ نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالی تھی نا، میں نے وہ ساری لے لی ہیں. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے خلاف کلپ یہ بنتا ہے، یہ چھپا ہوا رافضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ رافضی ہے. شیعہ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ ناصبی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں میں سے نکلا ہوا ہے. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جسے سارے فرقے والے اون بھی کرتے ہوں اور سارے فرقے والے مخالف بھی ہوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے عقیدے کی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوں. مثلا میں اگر رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں نا، تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ اگر میں سیدنا علی کے حق میں بولتا ہوں اور بنو امیہ کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کیا شیعہ اس مخالفت نہیں کرتے؟ اگر میں حیات النبی کے حق میں بولتا ہوں تو کیا دیوبند اور بریلوی حیات النبی کو نہیں مانتے؟ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو میں نے آ کے لانچ کیا ہو. ہاں، یہ درست تھا کہ میں نے بریلویوں کی جو باتیں حق میں دیکھی انہیں انڈورس کیا، چاہے مجھے اہل حدیث کی گالیاں کھانی پڑی. جو اہل حدیث کی باتیں درست تھی میں نے انہیں انڈورس کیا اور اڈاپٹ کیا، خواہ مجھے بریلویوں کی گالیاں کھانی پڑی. میں نے سنیوں کی باتیں لی، وہ والی جو کتاب و سنت کے مطابق درست تھی، میرے مطابق نہیں، کتاب و سنت کے مطابق. ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی رد بھی کرتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے. ہمارا علمی رد کرے کہ میں نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، اس کے اوپر بات کریں. یہ کیا کہنا ہے ایجنسیوں کا بندہ ہے، اس طرح کی تو آپ ادبی گالی جس کو مرضی دیتے ہیں. وہ تو مجھے بتائیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. بریلوی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے مخالف تھے، یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے. دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ احمد نام کے بندے، غلام احمد قادیانی، غلام پرویز، احمد بریلوی، وہ کہتے ہیں تینوں کے نام میں احمد آتا ہے. ان تینوں نے جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا. وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں لیا، میں نے ساروں کے اندر جو اچھائیاں تھی وہ لے لی. اسی لیے آپ دیکھیں سارے فرقوں کی جو عوام ہے نا وہ مجھے ویلکم کہتی ہے، مولوی گالیاں نکالتے ہیں.
यानी दज्जाल से बड़ा फितना मुझे इन्होंने बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, मैं इतना सा बरेलवी रहा हूं, उस वक्त मेरे नाम में क्या मिर्जा नहीं था? बचपन से मेरे नाम में मिर्जा। मेरे वालिद साहब जेलम की शायद कोई मिलाद की महफिल हो जिसमें मेहमान खुसूसी ना हो, उनका नाम पूरा लिखा जाता था मिर्जा के साथ। उस वक्त नहीं इनको ख्याल आया कि ये मिर्जा जो है वो कादियानी है, नहीं, उन्हें पता था ये कास्ट है, कास्ट तो हो सकती है। अबू लहब भी हाशमी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हाशमी है। अब इसकी वजह से बनु हाशिम को कौन गलत कह सकता है? बनु हाशिम तो सबसे आला खानदान है, अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है। तो इस वक्त इनको ये पता नहीं था, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसका नुकसान देखें इन्हीं को हुआ है, क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखता है उसे पता चल जाता है। मेरा अभी भी चैलेंज है सरकार, जिन लोगों को आप कह रहे हैं ना खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बरेलवियों की टीएलपी हो या देवबंदियों की आलमी मजलिस से खत्म नबूवत हो, मैं नहीं कहता कोई आप 10 वीडियो, कोई एक वीडियो इल्मी, ये मेरा चैलेंज है, एक इल्मी वीडियो कादियानियों के खिलाफ मुझे दिखा दें इन लोगों की, जिसमें उन्होंने कादियानियों के दलाइल का कुरान और सुन्नत की रोशनी में रद्द किया हो। ये कोई रद्द नहीं है कि वो जी बाथरूम में मर गया, ना ना, रद्द कि वो ये कहता है बुखारी में ये आया, मुस्लिम में ये आया, वो यहां पे धोखा देता है। सवाए मेरे किसी की वीडियोस नहीं, सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस है कादियानियों के खिलाफ। यही जो आपने कहा ना धोखा देता, आपको भी अवाम देखने वाली जो है और जितने भी आप बरेलवियों को कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप जो हैं वो आयतें कोड करके, हदीस कोड करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप कहते हैं आप सामने तो बैठते नहीं है, कमरे में बैठ के सारा अब ये 2 अलग बात है। 200-250 बंदों के सामने। अच्छा ठीक है, 200-250 नहीं, लाखों बंदों के सामने, 200-250 के सामने तो वो कहते हैं जी फिर करें कोई अपना कोई जलसा करें, कोई दिखाएं अपने 200। हाँ जी, मैंने उसका हल दिया है बड़ा अच्छा, कि मुझसे पहले आप सारे फिरके एग्जिस्ट करते हैं ना, आप आपस में एक पूल मैच खेलें और आपका जो विनर हो ना उसके साथ फाइनल मेरा करवा लें। मुझसे आगे क्यों डायरेक्ट बात करते हैं? क्या बरेलवी देवबंदियों ने आपस में मुनाजरे करके कोई रिजल्ट निकाल लिया है जो मेरे साथ बात करके कोई करेंगे? फिर भी इन्होंने कहा नहीं, फिर भी बैठे। तो मैंने तो इनको दी हुई ऑफर आपके प्लेटफॉर्म से मैं दोबारा ऑफर देता हूं कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक मेरी लॉजिकल शर्त है, उसको आप फॉलो कर लें। वो ये है, देखें, जब भी किसी फिरके के लीडर की तरफ से कोई दावा आता है ना, तो मुखालफत में भी उसका लीडर ही आता है। ये नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम का मुकाबला लाहौर की टीम के साथ हो। ये मेरे बारे में कहते हैं इसने इल्मी किताबी फिरका लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं एग्री कर गया, तो इस फिरके का हेड फिर मैं हुआ बकौल इनके। तो बरेलवियों के हेड इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, जिन्होंने टीएलपी के और फौज के मुज़ाकरात भी कराए। उस वक्त उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मैं हूं। जब भी बरेलवियों पे बड़ा बुरा वक्त आता है तो हमारे मुफ्ती मुनीर साहब सामने आते हैं, तो मुफ्ती मुनीर साहब को ले आए, लाइव कैमरे के सामने बैठ के मेरे से सवाल जवाब कर ले कुरान सुन्नत की रोशनी में। देवबंद के लिए सबसे बड़े आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मैं तैयार हूं उनके लिए, आए बैठे, मैं तैयार हूं, जिस वक्त आप कहें मैं लाइव बैठने के लिए तैयार हूं। यहां नहीं आना चाहते ना आए, मैं जनाब उनको कुर्सी में बिठाऊंगा, कदमों में बैठूंगा, अगर सामने नहीं बैठना चाहते लाइव बैठ जाए। इनके अलावा छोटे मोटे से बात इसलिए नहीं होगी कि छोटे तो लाखों में है, मैं एक से बात करूंगा फिर कहेंगे नहीं यार नू तो इतना पता ही नहीं सी, साढ़े बड़े थे ओने, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ नहीं इन्हों नहीं पता, मनु ते उमरे नू भी मिल जाए, ਤੁਹਾਡੇ मौलवी नहीं मुक रहे, मैं तो कल्ला वां। ते बेहतर यह है कि जदों सहाबा इकराम पे बुरा वक्त आया था, बुखारी मुस्लिम में आता है, तो हजरत अबू सुफियान बिन हारिस हुजूर के जो चचाजाद थे, उन्होंने हुजूर के खच्चर की मुहार थामी और सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ थे। 12,000 का लश्कर छोड़ गया, कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके। नबी इस्लाम आगे बढ़े और आपने कहा अनन नबी ला कज़िब, अब अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी, उसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। लीडर का काम है फ्रंट से लीड करे। अब यहां पर भी जाइए, मुफ्ती मुनीर साहब कहें कि मैं बरेलवी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं हक में हूं, मैं इंजीनियर के मुकाबले के लिए इल्मी तौर पर तैयार हूं, आए बड़े बात करें, छोटों से नहीं बात होगी। ये एक आपकी भी जो बात है ना, ये भी बड़ी तनकीद की माइल है कि आप बहुत सारी चीजें, अभी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने एग्जांपल दी और साथ ही आप कह रहे हैं कि जी मैं लीडर हूं या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लीडर हैं, तो वो अब ये कंपैरिजन आप किधर का किधर मिला? कंपैरिजन ज़ाहिर है, मैंने हिटलर की मिसाल तो नहीं देनी, हम तो हर मामले में अपने नबी से ही लेंगे ना, हर मामले में नबी सही है एग्जांपल देना। अभी बिल्कुल देखें, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से ही तो हमने मिसालें लेनी है। देखें, जब हम अपनी बीवियों को समझाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि हमारी बीवियों को वैसा होना चाहिए जैसा कि हजरत आयशा रसूलुल्लाह के लिए थी। तो इसका कतई ये मकसद नहीं कि मैं अपने आप को नबी की जगह रख रहा हूं,
اور اپنی بیوی کو حضرت عائشہ کی جگہ. نہیں, نبی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ہم ہر مثال ان کی زندگی سے دیں گے. ہم جب کہتے ہیں ہماری بیٹیاں فاطمہ جیسی ہونی چاہیے, یعنی فاطمہ کو فالو کریں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فاطمہ کے مرتبے پہ رکھ رہے ہیں, ٹو فالو. تو یہ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا ہے, آپ اکیلے آگے بڑھے ہیں 80 بندوں کو لے کے, اور آپ یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی چاہیے کہ مفتی منیب کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو, وہ اکیلا رجس پڑھے اور کہ میں اپنے فرقے کے دفاع کے لیے انجینئر, تو دجال سے بڑا فتنہ ہے. یہ تو یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دجال تو چھوٹا فتنہ ہے. میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں بریلوی علماء کے, وہ کہتے ہیں دجال تو چھوٹا فتنہ ہے, یہ بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ انہیں سمجھ لگی ہے کہ دجال نے تو شعبدہ بازیاں کرنی ہیں, انجینئر صاحب تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ہمیں ننگا کر رہا ہے, یہ تو ہمارے پلے ہی کوئی شے نہیں رہنی, کیونکہ یہ بخاری مسلم میں نے تو نہیں لکھوائی ہیں, یہ تو ان کے مدارس میں تھی, بات میری نکل آئی. تو یہ بتائیں نا, وہ کہتے ہیں جو بخاری مسلم ہے وہ بغیر استاد کے انجینئر, وہ کیا کہتے ہیں اپنے استاد بتا دے کون کون سے. میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں. آپ احمد رضا بریلوی صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ لعنت کر دی, اس پہ لعنت کر دی. نہیں, غلطیاں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں صرف ایک شخص کو معصوم مانتا ہوں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. احمد صاحب بریلوی صاحب میرے استاد ہیں, میں نے قرآن ان سے پڑھا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے احمد صاحب بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے, میں 1977 میں پیدا ہوا, روحانی طور پہ پڑھا ہے. کیونکہ اگر بازید بستامی کے مرنے کے 60-70 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی ان کا روحانی مرید ہو سکتا ہے, جس نے ان کو نہ دیکھا, اس کے ابے نے بھی شاید نہ ان کو دیکھا ہو, تو میں روحانی مرید نہیں ہو سکتا احمد صاحب بریلوی صاحب کا. لیکن یہ تفنن کے طور پہ تھا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان, وہ انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا, انہیں تو عربی آتی تھی, انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ہماری عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ نہ خادم رضوی صاحب کر سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر تعلق قادری کر سکتے ہیں, نہ کوئی عالم دین اور بریلویوں کا کر سکتا ہے. احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ کوئی نہیں نہ کر سکتا. میں نے ان کا ترجمہ پڑھا, گویا کہ میں نے احمد صاحب بریلوی سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر استاد کے پڑھا ہے؟ بخاری مسلم کے تراجم اگر میں پیش کرتا ہوں, میں نے غلام رسول سعیدی صاحب کی صحیح مسلم جو 6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے, 7 جلدوں کے اندر, وہ پڑھی ہے. اور غلام رسول جو رضوی صاحب تھے 13 جلدوں میں بخاری لکھی ہے, میں نے وہ پڑھی ہے. میں نے استادوں سے ہی پڑھا ہے, کیونکہ استادوں کو عربی آتی تھی, انہوں نے اردو میں جو شروحات لکھی ہیں وہ میرے لیے لکھی ہیں. تو ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ کرام بغیر پڑھے لکھے حضور کی عربی بات سن کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا بات ہے, حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. احمد صاحب بریلوی صاحب کا اردو ترجمہ سن کے آپ اور میں ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ کیا, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی نے یہ کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. پریکٹیکلی وہ بے شک بابوں کو پکارتے رہے ہوں, قرآن میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا, تو میں اعلیٰ حضرت کی بات مان رہا ہوں, میں ان کا روحانی خلیفہ ہوں. چلیں, پہلا استاد احمد رضا بریلوی صاحب ہو گئے, اور باقی بس بتائیں. غلام رسول سعیدی صاحب 2, اور غلام رسول رضوی صاحب 3, پیر نصیر الدین نصیر صاحب 4, ہاں جی, ڈاکٹر اسرار صاحب 5, ہاں 5 استاد. غلام رسول اپنا بولنا اسحاق صاحب, ڈاکٹر تعلق قادری صاحب, بے شمار. جس سے میں نے الیاس قادری صاحب, جس سے جو پازیٹیو چیز میں نے سیکھی ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں جو بندہ آپ کو ایک حرف بھی سکھا دے وہ آپ کا استاد ہے. بالکل, وہ سارے استاد ہیں ہمارے. اچھا, یہ ابھی آپ نے مولانا الیاس قادری صاحب کی بات کی, پہلے آپ ان کی جماعت میں تھے. جب آپ ان کی جماعت میں تھے تب تک وہ ٹھیک تھے, اور تب تک آپ یہ بھی بات, ان کی کچھ باتوں کو بھی آپ فالو کرتے ہوئے نظر آئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے استاد کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا یہ بندہ. پہلے باتیں استاد کی ساری ٹھیک لگتی تھی اسے, پہلے جو کہتے تھے استاد صاحب جی ہاں جی ٹھیک ہے, مریدوں کی طرح صحیح اس کو کر رہے تھے. اب اچانک ہی اٹھا اور ساری باتیں نہیں, اچانک نہیں ہوا. میں نے جب دیکھا کہ میرے استاد صاحب مجھے وہ باتیں بتا رہے ہیں جو اس شخص کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں, کہ جس شخص کی محبت میں نے اپنے استاد سے محبت کی تھی, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو, اگر وہ رسول اللہ کے خلاف چلتا ہے تو اس کی پھر اس معاملے میں تو عزت نہیں ہوگی. ہیومن ڈگنیٹی میں آپ بے شک عزت کریں. رہ گئے الیاس قادری صاحب, تو الیاس قادری صاحب کی جو باتیں صحیح ہیں وہ آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں. یہ پگڑی آپ کو جو نظر آ رہی ہے الیاس قادری صاحب سے ہی ہم نے یہ اس وقت سے, میں یہ کٹ والی پگڑی پہنتا ہوں جب سے وہ پہن رہے, تو ہم بھی انہی سے سیکھی ہے. اس کے علاوہ کرتا شلوار میں نے اس وقت سے سلوار ہوں, اور ابھی تک اسی طریقے سے سلوار ہوں. میں وہ دوسرے والا نہیں, یہ آپ کے کالر والی نہیں پہنتا, حالانکہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں. تو میں نے پازیٹیو چیزیں تو ان سے سیکھی ہیں. باقی جو عقائد میں اختلاف ہے تو وہ خود انہی تعلیم. دیکھیں, اگر الیاس قادری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں
کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے, اور بخاری شریف میں نماز کا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین, اور خود الیاس قادری صاحب اس پہ عمل ہی نہ کریں, تو میں الیاس قادری صاحب کی بات مانوں یا بخاری شریف کی بات وہ مانوں؟ کہتے ہیں نماز تو یہ بھی ثابت ہے, اس طرح پڑھو اس طرح تو پڑھو. پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے اگر اس پہ عمل نہیں کرنا؟ اور دوسری بات وہ یہ نہیں کہتے یہ بھی ثابت ہے وہ بھی ثابت ہے, وہ کہتے ہیں یہ نیچے جو ان کی عوام ہے وہ تو نہیں, وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے, یہ مکھیاں مارنا ہے, یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, عوام کو انہوں نے یہ پڑھایا ہوا ہے. تو کیا بغلوں میں بت واقعی تھے؟ میں تو کہتا ہوں یہ اگر ہمیں کوئی حدیث دکھا دینا دنیا کی کسی کتاب میں, خواہ جھوٹی لکھی ہوئی ہو, ہم رفع دین چھوڑ دیں گے. اور دوسری بات, الیاس قادری صاحب اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں, یہ قادر آپ کو پتہ ہے کس کی نسبت ہے؟ عبد القادر جیلانی کی. ان کی غنیۃ الطالبین میں تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو الیاس قادری صاحب اپنے پیر کے مطابق نہیں چل رہے تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے مطابق چلوں؟ وہ تو خود اپنے پیر کے باغی ہیں. ہاں اچھا, یہاں پہ آپ نے بات کی کہ اگر مجھے یہ چیز دکھا دی جائے, یہ بات ایک بار آپ نے پہلے بھی کی تھی, اگر مجھے یہ میرے خیال سے کوئی 10 سال شاید پرانی بات ہے, میں نے وہ کلپ سنا تھا, اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی دکھا دے رفع دین وہ بت میں رکھ کے آتے تھے, تو میں چھوڑ دوں گا, میں اس کا فرقہ جوائن کروں گا. جی 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 دکھا دیں, اگر یہ چیز دکھا دی تو جی جی ہاں جی ہاں جی, ٹائم قیامت تک ہے, سارے کوشچن کر کے دیکھ لو. صحیح. اچھا, یہ جو آپ کی اکیڈمی چل رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ جب ظاہری بات ہے میں نے بھی ایک دن جانا, آپ نے بھی جانا, سب نے جانا, جب آپ کی مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا یہاں پہ کوئی اور انجینئر آ کے بیٹھ جائے گا یا کوئی شاگرد بیٹھ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. یا پھر اس طرح کوئی معاملہ شروع ہو جائے کہ ہر شہر کے اندر ایک اکیڈمی کھل گئی ہے, ہاں جی آجو ادھر آجو, وہی کائی جو انجینئر محمد علی مرزا کے تھے وہی ہمارے ہیں, وہی اکیڈمی آپ کے نام سے ہر جگہ کھل جائے گی. دیکھیں یہ کیا معاملہ ہوں گے؟ یہ تو اس صورت میں ہوتا نا اگر میں اپنی زندگی میں ایک کام ڈالتا, آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی مسجدیں اور مدرسے جو نظر آ رہے ہیں نا, ان کے بانیوں نے اپنی زندگی میں یہ سارے مدارس بنائے ہیں اور اس نام کے اوپر ڈگریاں ایشو کی ہیں, اس نام پہ مسجدیں بنائی ہیں. تو میں نے ابھی 14 سال آلموسٹ 15واں سال شروع ہو چکا ہے, نہ کوئی مسجد بنائی نہ کوئی چندہ بک بنائی, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, انہی کو چندے دیتا ہوں. کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, کوئی اکیڈمی نہیں بنائی جس میں آگے لوگ تعلیم حاصل کریں. یہ اکیڈمی تو اس کا نام ہے, یہاں پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور لوگ آ کے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اتوار والے دن ہی بند ہو جاتی ہے, پھر اگلی اتوار کو کھلتی ہے. ہم نے کسی شہر میں کوئی اس طرح کی برانچ نہیں بنائی ہوئی. اور دوسرا آپ نے کہا ادھر آ کے کون بیٹھے گا؟ میرے بھائی میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوں وہ کسی کی سیٹ پہ تو نہیں بیٹھا نا. نہیں, کسی کی سیٹ پہ. اچھا, اب آپ سمجھیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی سیٹ کے اوپر ان کی جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں آ کے بیٹھ سکا جو وہ علمی کام کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار نے کیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. مولانا اسحاق صاحب ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے, مولانا مودودی کی, وہ فیصلہ آباد میں تھے. اور مولانا اسحاق صاحب نے جس طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے لیے جو ایفرٹ پٹ کی اس کو ریزالو کرنے کے لیے, وہ اس لیگیسی کو آگے میں لے کے چلوں. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس جگہ پہ بندہ اٹھائے گا. مجھے نہیں پتا میرا کون سا اسٹوڈنٹ یا اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا. ہم نے نہ کوئی ادھر بازار بنانا ہے, میرے پاس اکیڈمی مطلب آپ کے یہ کرائے میں ہے بھائی, خریدی نہیں ہوئی ہے, یہ کرایہ دینا یہ بند کر دیں گے, خود ہی اکیڈمی بند ہو جائے گی. اچھا, کرایہ آپ جو دے رہے ہیں, جو سارے معاملات چل رہے ہیں, یہ آپ خود چلا رہے ہیں؟ نہیں, میں مسلح کے نیچے سے سونا نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. آپ کے بابے نکال سکتے ہیں تو میں نہیں نکال سکتا. ہاں جی, مسلح کے نیچے سے نکالتا ہوں اور دیتا ہوں. ظاہر ہے خود ہی دے رہے ہیں جی, تو ڈالروں میں تو پیمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں پھر جی. کتنے پیسے یار, کوئی اس کا کوئی اربوں روپیہ تو کرایہ نہیں ہے نا میرے بھائی, اس میں کون سا مسئلہ ہے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال اور جو بابوں پہ بات ہو رہی ہے, آپ کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کا کلپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, اور کبھی آپ لگا دیتے ہیں وہ اپنے مصباحی صاحب کا لگا دیتے ہیں, کبھی آپ مفتی جمال الدین بغدادی کا لگا دیتے ہیں, ان کی تصویریں ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے ساتھ وہ بات کرے جس کی ویئرشپ بڑی زیادہ ہے. آپ فیس بک کے اوپر جو دعوت اسلامی کے سب کے ملینز میں فالوورز ہیں, فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے علماء جن کے ملینز میں فالوورز ہیں, یوٹیوب کے اوپر ان کے ذرا کم ہے, تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ بندہ بات کرے جس کے ملینز میں فالوورز ہیں. وہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا نا کہ جو بڑا ہے نا وہ آئے, کیونکہ ختم نہیں ہوں گے نا. یعنی اگر میں چھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ کہیں گے یہ تو عالم ہی نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیا جلالی صاحب عالم مانتے ہیں؟ وہ تو دونوں ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں, تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس پہ سارے متفق ہیں نا وہ مفتی منیب الرحمان ہے, اور وہ سب سے بڑا ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا. اب یہ جو آپ نے کہا نا میں کلپ لگاتا ہوں, کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, ایک طرف تو ہمیں نبی الاسلام کی تعلیمات بخاری مسلم میں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی الاسلام نے
کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا. اب جب وہ غیر محرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے، الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی، تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے. آپ کے پیر، آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہیں، وہ تو مرید جلا دیتے ہیں. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنایا تھا، وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں نہیں پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا، لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے ہی لوٹا سیدھا ہو گیا. تو اڈا پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں؟ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا یار یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر مصباحی صاحب، پیر مفتی جمال الدین بغدادی، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو عالم بھی نہیں یہ لوگ مانتے ہیں. مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں ان کو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں، آپ کی مجھے گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے، اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں، تو چلیں آپ آ جائیں. توفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں، 3-4 بار جلسے میں آ چکے ہیں، میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ تو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا. تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا. اب یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے، اور یہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر. پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا، سومنات میں فتح ہو گئی. میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا، جنگ قاسیہ میں 8,500 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے اور وہ کرتا شفا بھی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ام اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو نبی کا کرتا دیکھ کے، اور نبی نے جب خود پہنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا، ابو الحسن خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا. کہانیاں جھوٹ. تو یہ ہم اس کو ایکسپوز کریں. اور مفتی جمال الدین بغدادی کی ایک ویڈیو آن لائن پڑی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کلیئر کہا کہ میں نے داتا گنج بخش شری جویری کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی. انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ مینار پاکستان آ جاؤ اپنے بندے لے کے، میں آپ کو کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا. تو پھر چیلنج قبول کرتے ہیں، چلیں مینار پاکستان. مجھے چیلنج قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو نبی الاسلام کی زیارت کی تڑپ ہے یقیناً مجھ سے زیادہ بریلویوں کے نا، تو بریلوی جا کے دیدار کر رہے ہیں، پھر مجھے بتائیں میں بھی آ جاؤں گا. لاہور میں میرا خیال ہے کروڑوں بندہ تو لاہور میں جمع ہو جائے گا نا، تو آپ بھی ادھر سے ہی ہیں نا. بالکل. تو آپ اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہے؟ وہ سیر کی آفر میرے لیے ہے، صرف آپ کو نبی الاسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ جا کے زیارت کریں جو کہتے ہیں. لیکن آپ رد تو آپ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے نماز تجوید کے ساتھ سنا دے. مفتی جمال الدین بغدادی جی تجوید کے ساتھ، جو تجوید ہے اس کے ساتھ یہ مجھے نماز سنا دینا تو میں اسے عالم دین ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میرے تو خیال میں اس کے تو اپنے علماء کہتے ہیں کہ ان کے پاس عالم دین کی ڈگری کوئی نہیں ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہے. ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہوں مرزا جیل میں بولے گا اور کتے دے دماغ ہی بھونکنے تو زبان کچھ ہی نہیں ہے. اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ تم انہوں جواب دے کہ بخاری چ حدیث کیوں لکھی ہے کہ نبی الاسلام نے امامت کی، تو وہ جھوٹ نکلا ہے، وہ بخاری میں ہے ہی نہیں حدیث، وہ مسلم شریف میں ہے. اتنا بڑا ان سے غلطی ہوگی. حدیث تو ہے نا. نہیں حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں نا. جی تو بتائیں. نہیں اس میں جب وہ ساری امامت کرتے میرے بھائی، ہاں تو نبی الاسلام نے امامت کروائی نا، یہ تو نبی الاسلام کا موڈز ہے. جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. ہم تو مانتے ہیں بالکل. تو پھر وہاں پہ جو سارے نبی آگے تھے 1,00,000، ہاں تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بیت المقدس، لیکن وہاں آئے ہیں نا. اب آپ کے داتا دربار کٹھے ہو گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ داتا دربار سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے، حضرت عمر کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے؟ تو بابے بہت بڑے نے. یہ بات ہے نا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کون ہے؟ مجھے کوئی ضعیف حدیث بتا دے. آپ نے کہا نا کہ یہ بغدادی صاحب کوئی ضعیف جھوٹی حدیث ہی دکھا دیں کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ نے کبھی قبر رسول پہ حضور کو جا کے دیکھا ہو لائیو. وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے کہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی. یہ لوگ کہاں سے کہتے ہیں ہم لائیو دیکھتے ہیں؟ ان سے بڑھ کے کوئی حقدار ہے؟ کبھی مولا علی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نبی اسلام کو لائیو دیکھا ہے؟ خواب میں دیدار ممکن ہے، لائیو نہیں ہے. نہیں لائیو نہیں. لائیو تو زندگی مبارک میں تھا. وہ تو بتاتے ہیں، وہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، یہ وظیفہ کریں آپ کو دیدار ہو. تو آپ کر لینا میرے بھائی. اچھا بہرحال
یہاں پہ ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے راؤنڈ اباؤٹ کچھ 10-12 سال پہلے آپ کی کلپ کے اندر آپ کہتے ہیں جی حضرت جو امیر معاویہ رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماموں ہیں اور ان کے بارے میں زبان بند رکھنی چاہیے. پھر ریسنٹلی آپ ایک لائیو کر رہے ہوتے ہیں اور لائیو کے دوران آپ کہتے ہیں جی وہ میں میرے ذہن میں تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا اور تاکہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ایسا نہ ہو جائے. پھر ریسنٹلی آپ نے ایک اور کلپ بھی کچھ دن ہوئے آپ نے لانچ کیا ہے اور آپ نے دوسروں کو کہتے ہیں ماموں پارٹی. تو پہلے آپ جو خود ماموں پارٹی کے ممبر تھے تو تب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، اب آپ نہیں. تو میں نے تو اپنی غلطی مان لی ہے نا جی، اور اس میں نے یہ بتایا کہ مجھے اس ایشو کی سینسٹیوٹی اور اس کی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں تھی. ظاہر ہے میں ایک سنی خاندان میں پیدا ہوں تو مجھے تو وہی کہانی کروائی جانی ہے نا جو باقیوں کو کرائی گئی ہے کہ یزید کو اوپر سے ٹپک کے آ کے بیٹھ گیا. مجھے بعد میں جب پتا چلا کہ یار یہ تو کام پیچھے سے ڈلا ہوا ہے تو میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. یہ تو میرا ایک پلس پوائنٹ ہے. اب بھی اگر مجھے کوئی غلط چیز نظر آئے گی اپنے اندر تو میں رجوع کروں گا. میں نے تو کئی باتوں میں رجوع کیا ہے کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس طرح. آپ یہ بات کریں کہ جو اب میں بات کر رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہوئی کہیں پہ. ہاں یہ بات کریں، بتا دیں کچھ لائک جیسے آپ 2812 کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور آپ بات کرتے ہیں 4230 کی، اس کے اندر ایک پراپر آپ سب کا لفظ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6229. ہاں 6229 اور 6 آگے 330 پہ بھی چلی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہیں عرفان شاہ مشہدی صاحب وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سب کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، کچھ اور سینس ہے. آپ باتیں ادھر کی حدیث اٹھا کے کبھی آپ دوسری کتابوں سے اٹھا کے اسے میچ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں، اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے، امام مسلم نے نقل کیا. وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے، بنو امیہ نے. تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا، تو یہاں پہ حضرت معاویہ نہیں، وہ حضرت معاویہ والی علیحدہ سے حدیثیں ہیں. بات یہ کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی. یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے، لعنت نہیں ہے. تو ہم نے نہیں تو میں نے لعنت کا لفظ بتا دیا نا. پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے. امام مسلم لکھ کے گئے تھے. اگلی بات بھی ہم کریں گے. میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے. اب تو یہ مان گئے، یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا، ان کے سامنے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں. یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا. یہ سب کا ترجمہ، یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں. سب کو چھوڑ دیں، لعن اللہ ابو تراب موجود ہے، ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ. تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہوں گالی، میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں. گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور اہل البیت کے ساتھ ہو. میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا، علامہ خادم حسین حدیث صاحب ایک جملہ بولتے ہوتے تھے جن پہ اللہ راضی، ان کا رسول راضی. اللہ نے ازل میں دیکھا اپنے صحابہ جیسا دل نہیں پایا. ہاں بالکل، ہم تو آپ تو ڈائریکٹ صحابہ کی نہ صحابہ نہیں، 1-2 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. صحابہ کے قاتلین کے ہم خلاف ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں. مثلا دیکھیں جی، کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے تو وہاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پہ تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں. اچھا بس اب قائم رہنا ہے جی. جو کان ڈالے گا نا آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. آگے چلیں. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا سچ کوئی بغاوت نہیں کی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. انہوں نے جنگیں لڑی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے، رومنز اور پرشین. اس سے آگے چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں. اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا. پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے گئے
کیونکہ بخاری میں آتا ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے مسجد میں. حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کہتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو, اس کا مطلب وہ مسلمان تھے. صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے. جب حضرت علی کی باری آئی ہے اور ان کے خلاف جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, آج خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتا ہے, چلے ان کا آپ نے ذکر کیا, میں انہی کا ذکر کرتا ہوں. خادم رضوی صاحب کو تو یہ بات پتا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ, جس کو میں اینٹی قادیانی ایشو کہتا ہوں, ختم نبوت تو وہ ہے جو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو بھی غلط کہے. ختم نبوت کے ایشو پہ میں نے دھرنا جا کے اسلام آباد دینا ہے, لیکن حضرت علی کے جو مخالفین تھے وہ بجائے مدینہ شریف آ کے حضرت علی سے قصاص سے عثمان کو ڈیمانڈ کرنے کے, وہ خود کوفے اور بصرے میں چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. جب اس طرح کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا تو حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی, اور احادیث میں نبی اسلام نے بشارت دی تھی المستدرک للحاکم میں, مسند احمد میں, کہ جس طرح میں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا, تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. حضرت ابوبکر نے کہا آنا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ صحابہ تو اس کو آنر فیل کر رہے تھے کہ ہم بھی حضور کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے. حضرت عمر نے کہا آنا. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے, اور مولا علی جوتیاں گانٹ رہے تھے. نبی علیہ السلام پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ مولا علی نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے. سورہ الحجرات کی آیت کے تحت کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. وہ کافر نہیں, باغی. جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اپنی زبانیں بند رکھیں. جس دن یہ منکرین زکات کے خلاف اپنی زبانیں بند کر لیں گے, یہ حضرت عثمان کے مخالفین کے خلاف ان کو بلوائی کہنا چھوڑ دیں گے, یہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ویسے اس دن ٹھیک ہے, ہم بھی حضرت علی کے مخالفین جو ہے نا ان کے بارے میں اپنی زبان بند کریں گے, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خلاف میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی, میں اپنے نبی سے کیسے ٹکر لے لوں. صحیح بخاری 2812. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی, وہاں پہ بات یہ ہے کہ رافضی کچھ شامل تھے اس جنگ میں. اب آپ جن کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو انہوں نے قتل کر وہ بھی کہتے ہیں یہ اسی طریقے کی کہانی ہے جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے, انہوں نے عمار کو قتل کیا. وہ تو خود روتے تھے, مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. آپ کہاں سے وکالت کر رہے ہیں؟ حدیبیہ میں تو ان کا شجر کے نیچے ہاتھ, وہی بیعت ہوئی تھی. جی وہ جنتی ہو گیا. جی وہ جنت کی بشارت ملی نا, لیکن اس کے بعد ان سے غلط کام ہوا نا. وہ خود روتے تھے. کاش جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ بھی ابو الغادیہ کو تسلی دیتے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں, آپ تو صحابہ شجرہ میں ہیں. لیکن وہ روتے تھے کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے, وہ روتے تھے کہ میرے اوپر یہ وعید فٹ ہو جائے گی. لیکن آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ وہ جب سر لے کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا. اب شبہات تو یہ پیدا ہو گیا. نہیں, شبہات نہیں پیدا ہوئے, وہ ایک جھوٹ بول رہا تھا نا انعام لینے کے لیے. وہ نام لینے آئے تھے نا. تو آپ کو کیسے پتا؟ نہیں, وہ یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکمران کے سامنے, اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے کو عمار بن یاسر کا سر لے کے دو بندے آئے, نعوذ باللہ, آپ تو بھی نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. اس نے نہیں نعوذ باللہ پڑھا جس کے سامنے وہ سر لے کے آئے تھے, اس کو بھی نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تھا نا. تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں نے مارا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. تو وہاں نعوذ باللہ پڑھنے والے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص. انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ ہی پھینکو, یہ جو حضرت معاویہ سے تم انعام لینے آئے ہو تم ایک دوسرے پہ ڈال دو, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. یہ تو جہنم کما رہے ہو, تم انعام لینے آئے ہو, اللہ نے تو جہنم میں پھینکنا ہے جس نے عمار کو مارا ہے. تم بہتر یہ ہے کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ, انعام لینے آئے تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اچھا, عبداللہ بن عمر عاص کے بارے میں بھی آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی, وہ عمر بن عاص پہ. عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا وہ تو الحمدللہ شیعہ علی تھے, ان کے بیٹے. ہاں ان کے بیٹے, ان کو تو سمجھ آ گئی تھی نا. ان کے بارے میں تو مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر اطاعت کی کرو امیر کی, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے ہم حرام خوری کریں, لوگوں کو ناحق قتل کریں, ہم اللہ کی بات مانیں سورہ نساء آیت نمبر 29, یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں. تو وہ سر جھکا کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ خلاف چلیں تم اس کی مخالفت کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص تو ماشاء اللہ تعالیٰ پوری گیم سمجھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھ کے یہ بات کی. اگر انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو, کیونکہ وہ سوال کرنے والا تابعی تھا. لیکن انہوں نے کہا, ان کو پتا چل گیا ابھی کام ڈلا ہوا ہے. یہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے, تو باقی کسی کی کیا مجال ہے؟ یہ بات کدھر جائے گی؟ خدا نے ازل میں دیکھا اپنے نبی کے ساتھیوں جیسا دل نہیں پایا,
تو پھر یہ بات کدھر چلے جائے گی اگر ہم یہ چیزیں کریں گے؟ وہ ساتھی ہم مانتے ہیں نا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی مہاجرین ساتھی ہیں نا جی، یہ ساتھی ہیں نا، تو وہ قرآن نے بتا دیا کہ ساتھی 3 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 کہ نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت لے گئے شروع میں جو اہل ایمان تھے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی. دوسرا فرمایا پکے منافق ہیں لیکن نمازیں پڑھتے تھے، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، ایسے پکے منافق ہیں. وہ تو چھوڑ دیں، وہ ہمیں نہیں پتا، ساتھیوں میں ہیں قانوناً وہ بھی صحابی ہیں. قانون اس لیے صحابی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم تو انہیں ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر تو نہیں سمجھیں گے، مسلمان ہی سمجھیں گے نا، اس زمانے میں صحابی ہوگا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں دیکھے گا. تو یہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. قرآن میں 3 کیٹیگریز ہیں، یہ پکڑ کے سب پہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. قرآن نے رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ انہیں کہا ہے کہ جو سابقون الاولون اور احسان سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے قاتلین ہیں وہ کیسے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے؟ لیکن اب دیکھیں نا، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ ہم نے نہیں فیصلہ کیا، اللہ کے نبی کر گئے نا فیصلہ. آپ نے فرما دیا کہ عمار حق پہ ہوگا جی، وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، مخالف جماعت جو ہے وہ باطل ہوگی. تو آپ جو جماعت ہے اسے باطل سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جملہ تو دوزخ میں، دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، دوزخ کی نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی. ہاں، تو مسلمان اکثر کام وہی کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن ہم انہیں دوست کی نہیں کہتے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ دوزخ کی طرف لے جانا. تو ہم کسی جھوٹے کو یہ تو نہیں کہتے دوست کی، کام دوست کی والا ہے. ظاہر خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا، قرآن نے تو کہا تلوار سے ان کو سیدھا کرو جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ہے. یہ جو یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کہ دونوں طرف صحابہ ہی تھے وہ لڑے، یار وہ کہتے ہیں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے جی، بھائی ہوتے تو میں بھائی آپس میں لڑ نہیں پڑتے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا. تو یہ اس میں تو بس ٹھیک ہے، جو بڑا بھائی تھا نا اس نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، ہم تو بڑے بھائی کے ساتھ ہیں، تو ہم پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دیں. اب بڑے بھائی کی سنت پہ عمل کریں. حضور نے تو کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک امیر کی بیعت ہو جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی، حضرت علی کی بیعت انہی صحابہ نے کی ہے جنہوں نے ابوبکر، عمر، عثمان کو خلیفہ چنا ہے. ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ واجب القتل تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. قصاص عثمان کے لیے خلیفہ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، خلیفہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاتی. مثلا خدا نہ خواستہ آپ کے بھائی کو یا والد کو کوئی قتل کر دے تو آپ کیا پارٹی اور جتھا بنا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے یا سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ میں حضرت علی جیسا بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہو، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پارٹی اور جتھا بنانا تو یہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. صحیح. ہاں، ہمیں اس جنگ سے اختلاف ہے. صرف وہ یہ کرتے نا قانون ہاتھ میں نہ لیتے، جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ صحابہ تھے. اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. کیا اس بندے کو کوڈ کیا گیا کہ وہ بندہ کون تھا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ معلوم تھا. میرا بھائی آج کے زمانے میں جب سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا، اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. پوری جماعت کو تو نہیں مارا جا سکتا. اچھا، یہاں پر ایک اور بڑا حفاظت کرنے والے معلوم ہے کون تھے، حسن و حسین تھے. اچھا، یہاں پہ جتنی ویڈیوز آپ ہی ہم دیکھتے ہیں، ایک فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا کوئی رافضی بیٹھ کے نا اپنے اسٹیج کے اوپر لگا ہوا ہے، اور یہ ایک فیلنگ ایک آتی ہے کیونکہ جب باغ فدق کی بات آتی ہے، آج سے 6 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کلپ بناؤں گا اور جیسے میں پورا ڈیٹیل سے سرچ کر کے چیز نکال کے لاتا ہوں، میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کا کوئی کلپ بناؤں گا. وہ 6 سال گزر گئے ہیں. آپ نے 2 الگ باتیں، آپ نے بات کر دی رافضیوں والی، ایک بات کر دی ناسبیوں والی، ایک بات پہ رہے نا. لیکن دیکھیں نا، میں تو نہ رافضی ہوں نہ ناسبی ہوں، میں تو الحمدللہ اہل سنت کے منہج پہ ہوں، کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں اور اسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اب یہ رہ گیا کہ میں کوئی رافضیوں والی بات کرتا ہوں. رافضیوں والی بات اس دن ہوگی جب میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن بخاری مسلم میں نہ لکھی ہو. اور اگر قرآن بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے تو رافضی تو قرآن بخاری مسلم ہوا، میں کہاں سے ہوا؟ میں تو صرف ایک لے مین کی طرح اس میں سے بیان کرتا ہوں. اچھا، باغ فدق کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا. ہاں جی، ضرورت ہی نہیں پڑی نا. آپ ایک بات سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ بن گیا؟ وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا، وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی. جب شیعہ نے علی
پہ مظالم ہوئے بنو امیہ کے دور میں, حضرت علی پہ لعنتیں کی گئیں, تو وہ غصہ جمع ہوتے 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 یہ اینڈ رزلٹ نکلا. جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ 70 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہیں, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہماری فوج کھاتی ہے, باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پالیٹکس میں دخل دیتے تھے, اب ہم نہیں دیں گے. یہی کہا نا انہوں نے. تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا, 70 سال کا غصہ جمع ہوا ہے, جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت 2 بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہے پیچھے کی. اب انہوں نے ٹھیک کیا نا, تو اب ذرا رکو, ذرا صبر کرو, آگے چلو, اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. تو یہ جو اس وقت اینٹی فوج بیانیہ آیا ہے نا, یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ تل کے رکھا 70 سال تک پالیٹکس میں. اب یہاں پہ ہے, جب یہ لچ تل کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی, تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رفضیت کا فتنہ اٹھے گا. تو پھر اب آپ صبر کریں گے, آپ طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے. اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ مس ہینڈل ہوا, یہاں پہ آپ کا موقف غلوب پہ مبنی ہے, جس طرح ہم نے بتایا. ہماری اس پلیٹ فارم کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں. آپ باغ فدق کی بات کریں, لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ, فدق نہیں فدق, ہاں یہ یاد رکھنا ہے. یہ مولوی والی غلطی نہیں نکالی, میں چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے, ایک اچھی بات لوگوں تک چلے. یہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق بیسیکلی اس کا جو ایشو ہے نا, اس کو میں نے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ یہ کیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ کے امت کے وسیع تر مفاد میں اس فیصلے پہ خاموش ہو کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اسے, اور بقول اہل سنت کے وہ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دونوں نے یہ مان لیا کہ ایکسیپٹ کر لیا. کس نے؟ مولا علی نے. اب مولا علی نے ایک فیصلے کو ایکسیپٹ کیا, پوری زندگی انہوں نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے ساتھ اس معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی. تو آج 1400 سال کے بعد جو ایشو پہلے ریزالو ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ ہمارے پہ اگر کوئی آرگومنٹ کرتا ہے نا کہ صحابہ کرام کی جو جنگیں ہوئی تھی اس کو کیوں آپ اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ریزالو نہیں ہوئی تھی, کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا, لیکن ابو بکر عمر کے کیس میں حضرت علی نے ان کی خلافت کو ایکسیپٹنس دی ہے. جس سے مولا علی کی دوستی ہے یعنی ابو بکر عمر, ہماری قیامت تک اس سے دوستی ہے, چاہے ان کے اینڈ سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو بقول روافظ کے, یا ان کا فیصلہ 100% درست ہو بقول اہل سنت کے, تب بھی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا, ہم کمپرومائز کرتے ہیں. اس میں سے نکالنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں, یہاں پر آپ نے ایک وہ کوٹ کی تھی, میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ باغ فدق کا جو واقعہ آئی تھنک سو بان ابی یاش ایسا نہیں, وہ تھا حضرت فاطمہ کی شہادت. ہاں, جھوٹی, وہ تو جھوٹ ہے نا. تو وہ شیعہ کے بہت بڑے عالم, انہوں نے 40 ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں. کوئی 40 ریفرنس نہیں, وہ آپ ریفرنس کھول کے پڑھیں, مجھے بتائیں اس میں کون سی حدیث کی کتاب میں ریفرنس ہے. وہ کہتے ہیں ساری آپ کی کتابیں. نہیں, میری کتابیں نہیں, میں تو کسی بابے کو سمجھتا نہیں ہوں. میری کتاب وہ ہوگی بخاری سے نکالیں, مسلم سے نکالیں, ٹھیک ہے. انہوں نے نکالا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے, وہ تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. ان کی یوٹیوب پہ پیدائش سے پہلے میں نے وہ ساری روایتیں بیان کی ہیں. اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ تمہارے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی خلافت کے حوالے سے تو میں اسے آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی طبیعت کی سختی تھی, انہیں جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا نبی علیہ السلام کی بیٹی کے لیے. لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہے؟ وہ جو آگ لگا دی ہے نا, وہ تو اس طرح, وہ تو کئی بار بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, اور بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں نبڑ لواں گی. اس کے بعد پوری زندگی ہنسی خوشی وہ رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں طلاق ہو گئی ہے, کچھ ہوا تو نہیں نا. جو ہونے والا ہے نا یہ نکالتے ہیں تاریخ کی جھوٹی کتابوں سے. ابان بن ابی عیاش, جس کو امام مسلم نے لکھا ہے, کذاب ہے, ٹھیک ہے. علامہ جو خوئی تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. انہوں نے, بلکہ اب تو کئی شیعہ کے بڑے علماء بھی اس چیز کو مانتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں ان ساری روایتوں کہتا ہوں سائڈ پہ رکھیں. کیا حضرت علی کسی ایسے خلیفہ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے تھے جس نے ان کی بیوی کو قتل کیا ہوا تھا, اور اس سے بڑھ کے اس خلیفہ کو اپنی بیٹی دے دیں؟ اسی بیوی کی بیٹی ام کلثوم, جس کی ماں کو بقول ان کے حضرت عمر نے قتل کیا تھا, وہ کیسے عقد میں دیں گے؟ اور یہ شیعہ بھی مانتے ہیں کہ ام کلثوم عقد میں دی ہوئی تھی, وہ مانتے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں زبردستی ہوئی ہے. جی زبردستی ہوئی ہے, تو میں کہتا ہوں پھر حضرت علی شیر خدا تو نہ ہوئے, بات تو ختم ہو وہ گئی. پھر کہتے ہیں کربلا کے اندر بھی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا, نہیں تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. نہ, یہ دو باتیں الگ ہیں. حضرت علی علیہ السلام شیر خدا, ٹھیک ہے, بالکل کوئی شک نہیں. تو وہ حضرت علی کے اوپر کربلا کیوں نہیں ہوئی کہ وہ لڑتے اور شہید ہو جاتے؟ نہیں ہوئی نا. یہ تو ان کے لیے سوال ہے نا. جی سوال ہے نا, ٹائم قیامت تک جواب دو کہ حضرت علی نے کربلا کیوں نہیں بنوائی اپنے لیے ابو بکر عمر سے لڑائی کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے جو انہوں نے کیا. حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, جہاں سسٹم صحیح ہے وہاں درست ہے. یہاں پہ جہاں تک صلح حسن کا تعلق ہے, اس کی وجہ سے جو اہل سنت نے پلی لی ہوئی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے, اور جو شیعہ کا موقف ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اہل سنت کی پلی یہ ہے کہ صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت میر معاویہ کو لیجیٹمائز خلیفہ مان لیا. نہیں, انہوں نے امت کے مفاد میں ان کے ساتھ صلح کی شرائط کے اوپر. لیکن صلح تو کی نا, جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے. جی ہاں جنت کا شہزادہ صلح کر لے, ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ. میں حسینی ہوں نا, تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. ہماری صلح ہے. لیکن جب وہ صلح کرنے والا اپنی صلح کی شرط توڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شرط جب ٹوٹی, شرط کیا تھی کہ اپنے بعد تم امت کو شورا پہ چھوڑو گے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا, حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترے. ٹھیک ہے, یہ اس پوری بات کو سمجھیں. جہاں تک صلح تھی وہاں تک صلح, اور وہ بھی اس صلح کا بھی عالم ہے. وہ تو کہتے ہیں بیٹا اپنی مرضی سے ہی اس نے سارے یہ پوری بات تو مکمل ہو لیں میرے بھائی. آپ چھیڑ رہے ہیں پی ایچ ڈی تھیسیز اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں, وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا. ہم نے پی ایچ ڈی تھیسیز ہے, یہ پورا ایک مقدمہ ہے. جی اس مقدمے کو سمجھیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دور ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں, اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا. میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں, لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا. اس میں ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ مرنے کے بعد امت کو شورا کے حوالے کرو گے, وہ اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اس لیے حضرت حسین ابن علی میدان عمل میں نکلے, پھر حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتا چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد, اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا, تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی. لہذا یہ یاد رکھیے گا, صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا, کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا. اور دوسرا, کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ اسی طرح صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے. یہاں لوگ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہیں. صلح حدیبیہ تو ٹوٹ گئی تھی, تبھی تو فتح مکہ ہوا تھا, کیونکہ کافروں نے وہ صلح توڑ دی تھی, حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. تو یہاں پہ بھی صلح ٹوٹ گئی, اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے, تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے. لیکن صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا, کیونکہ اس کے بعد وہ یزید آ گیا, تو صلح حسن تو نہیں آ نہیں گیا تھا, یزید کو بنا کے گئے ہیں. بخاری میں موجود ہے, اپنی زندگی میں بیعت لی ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے, جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے. ہاں, مروان بن حکم کہتا ہے کہ امیر المومنین, وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں, اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے پورا وہ واقعہ بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں سے جمع کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوتے ہیں کہ تیرا امیر المومنین تو چاہتا ہے کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کئی بار حدیث بیان کی, میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں. اب اس سے باہر نکلے, کوئی اور بات کریں. تو ہم نے الحمدللہ ریزالو کر دیا. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے ساحل ادیم صاحب, وہ کہتے ہیں جی انجینئر محمد علی مرزا کو جو تصوف ہے وہ سمجھ ہی نہیں آیا, اور وہ بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس کو تصوف سمجھ نہیں آیا, اس لیے وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے, چشتی رسول اللہ اور یہ ساری باتیں. نہیں, تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب ہے, آپ کسی پہ جھوٹ نہ باندھیے گا. میں یہ کلپ کے اندر میں چلا دوں گا. جی چلائیں. مجھے بتائیں کہ آپ جس صاحب کا نام لے رہے ہیں, کیا انہوں نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو پھر میرا اور ان کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے.
لیکن وہ کہتے ہیں آپ کو تصوف سمجھ نہیں آیا, وہ کسی اور سینس میں نہیں کہہ رہے وہ دیکھیں نہیں یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا, استغفر اللہ. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تصوف کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں, اس طرح کچھ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے. نہیں وہ انہوں نے وہ جو بھی کلپ ہے میں نے سنا اس میں انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے, وہ بات کریں گے تو جواب لے لیں گے. صرف انہوں نے ایک بات کی ہے, اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جعلی صوفی پھر رہے ہیں نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جعلی چیز کی اصل بھی کوئی موجود ہوتی ہے نا. تو میں نے اس کا جواب ان کو دیا نا کہ یہ جال کس کی ہے, کس اصل کی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل یہ تھا کہ غلاف کعبہ چڑھتا تھا, انہوں نے جعلی بابوں کی قبروں پہ چادریں چڑھانا شروع کر دی. اصل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ کچھ چادر چڑھاتے تھے مولا علی علیہ السلام, تو یہ اس کی اصل نہیں ہے. یہ انہوں نے نقل اتاری ہے کعبے کی اور بالکل غلط اینالوجی بنائی. اچھا میں نے انہیں بتایا کہ اصل یہ تھی کہ انبیاء اصل ہوتے تھے جو ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے اس پلانٹ ارتھ پہ, نبیوں کی لوگ عزت کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبیوں کو تو لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہم نبی کی سیٹ پہ آ کے ان کے خلفاء کی حیثیت سے بیٹھ گئے ہیں. نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, ان کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لیتے تھے. انہوں نے اپنے بابوں کے پسینے, منہ کی ہڈیاں اور ان کے تبرکات لینے شروع کر دیے, حالانکہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے کسی نے نہیں لیے تھے. تو اس کی اصل انبیاء تھے, یہ انبیاء کی نقلیں اتار کے انبیاء کے دین میں انہوں نے رکھنا ڈالا ہوا ہے. اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں نا احیاء العلوم, انہوں نے ذکر کیا جی احیاء العلوم پڑھیں, ہاں سمتھنگ لائک کچھ ایسا ہی ہے جی. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تصوف کی جن کتابوں کا آپ لوگ نام لیتے ہیں اور جن کتابوں کا نام آپ نے صرف سنا ہوا ہے, وہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھ لی تھی جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. کشف المحجوب, رسالہ قشیریہ, احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, کیمیائے سعادت, یہ وہ ساری کتابیں, اس میں میجارٹی امام غزالی کی ہیں. منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب, رسالہ قشیریہ ابو القاسم قشیری جو علی اجویری صاحب کے استاد تھے, اور علی اجویری صاحب کی کشف المحجوب, یہ میں نے اس وقت پڑھ لی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ امام غزالی سے ہی پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں غزالی کی تصوف ٹھیک ہے. غزالی نے اپنی لائف سٹوری خود لکھی ہے, المنقذ من الضلال, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور نے کیا ہے. اس کا اردو میں عنوان ہے اندھیروں سے اجالوں کا سفر. اس میں امام غزالی نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے کہ میں صوفی کیوں بنا. اس میں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے میں انبیاء سے ڈائریکٹ ملتا ہوں. تو مجھے بتائیں کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی ہے؟ کبھی مولا علی نے, کبھی سیدہ فاطمہ نے. اتنے بڑے بڑے بلنڈرز اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہی کچھ ہے اور کیا ہے, ایک جیسے ہی ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ وہ نا پورٹلز کی ایگزامپل دیتے ہیں قرآن پاک سے کہ وہ ذوالقرنین ڈوبتے ہوئے سورج کے مقام پر گئے کالی جگہ پہ, تو وہ تو ہول ہوتا ہے. مطلب کیا قرآن پاک میں نہیں اس طرح ہے ہی نہیں. وہ میرے بھائی وہ تو قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. جیسے آپ ساحل سمندر پہ غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سورج, تو وہ لگتا ہے اٹ سیمز لائک دیٹ. وہ کہتے ہیں جی آسمان قیامت ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, دروازے ہو جائے گا تو وہ قیامت الدین ہوگا نا, ٹھیک ہے. لیکن دروازے کچھ ہیں تو دروازے جی ہے نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پورٹلز کیا ہے نہیں اس طرح نہیں نا کریں کہ ادھر سے آپ کوئی چیز اٹھائیں دوسرے. آپ وہ بات کریں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, ہم اس کو مانیں گے. آپ نے جو اپنا کو رنگ بھرنا ہے تو وہ ہم پابند نہیں نا. نہیں یاجوج ماجوج جو ہے وہ کہتے ہیں جی بلندیوں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. جی جی اگر وہ دنیا پہ ہیں تو ان کی تعداد تو ابھی تک اربوں میں. جی نبی علیہ السلام نے تو یہی بتایا, صحابہ کو تو یہی پتا تھا. زمین پہ ہے, مطلب اسی زمین جی اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا ہے. جی میرے اور آپ کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں, میں نے نہیں دیکھے ہیں, پردے میں رکھے ہوئے اللہ نے. جب چاہیں گے ظاہر ہو جائیں گے. اس میں کون سا یہ جو تباہ آزمائی کرنا ہے نا قرآن و سنت میں, ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں جتنی بھی چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں نا, وہ عقائد و نظریات الحمدللہ قرآن اور سنت میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ ایسی تباہ آزمائی کریں گے کہ جو اصل میں موجود نہیں ہوگی, وہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اتنا مانتے ہیں جتنا احادیث میں ہے. اس کے بعد اگر کسی نے تباہ آزمائی کرنی ہے, اور وہ بھی خیر میرے خیال پابند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میرے خیال میں. بالکل وہ یہی. تو جب آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال تو دین نہیں ہوگا. دین وہ ہے جو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی چائنیز جو ہیں یاجوج ماجوج ہیں, تو آپ کہتے رہے ان کو, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ کہتے رہے نا, ہمیں کیوں پابند کرتے ہیں؟ ہمیں تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے کہ یہ یوں لکھا ہوا ہے. ہمارے نبی نے تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے اور دجال کانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ ہوگی. یہ فزیکلی ایک بندہ ہے جس نے سامنے آنا ہے, اور بخاری مسلم میں احادیث اس پہ گواہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ نہیں ہوگا, کسی سسٹم کا نام ہے, ہم کہتے ہیں سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو ضرور ہے لیکن بندہ تو ہے وہ. لیکن وہاں ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ وہ ساحل کے کنارے لگتے ہیں
تو وہ دجال کو دیکھتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, تو بھی تو وہ ساحل کنارے, تو وہ جا کے انہوں نے کہیں دوسرے پلانٹ پہ دیکھا تھا یا ادھر ہی دیکھا تھا زمین میں؟ لیکن ابھی تک تو دجال آیا ہی نہیں دنیا میں, اس میں وہ ٹائم نہیں, تو دجال تو پیدا ہوا ہے نا, ظاہر نہیں نہ ہوا. اچھا پیدا ہوا ہوا ظاہر نہیں. جی ساروں کا یہ عقیدہ ہے, یہی حدیث میں آتا ہے, سب کا یہ عقیدہ ہے. صحیح. ہاں جی. اچھا یہ ایک اور بڑا آج کل نا ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے کہ جو 75 کے نوٹ کے اوپر سر سید احمد خان کی تصویر ہے, حضرت نقشبندی صاحب نے اس کو پھاڑ کے کہا کہ یہ قادیانی ہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو 75 کے نوٹ کے اوپر ایک قادیانی کی تصویر کیسے لگا دی گئی؟ اور پھر یہاں پہ وہ آپ لوگوں کو بھی کرتے ہیں کہ جی اس دور میں جیسے سر سید اپنے قائد سے باہر نکلا تھا, ایسے انجینئر محمد علی مرزا. یار ابھی دولارا سوال کر رہے ہیں نا, ایک جگہ بات اور دوسرے نہیں, بات اور نہیں نا. ایک بات جو آپ پہلے 75 کے نوٹ پہ رہے نا, پھر 100 کے نوٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں جی 75 کے نوٹ والی بات کر لیں, پھر اگلی بات چلیں. دیکھیں 75 کے نوٹ کے اوپر اگر سر سید احمد خان کی تصویر آئی ہے اور آپ جس مولوی کا نام لے رہے ہیں اس نے کہا قادیانی ہے, آپ مجھے بتائیں آج سے پہلے, اس مولوی سے پہلے کسی نے سر سید احمد خان کو قادیانی کہا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہو؟ میں نے سنا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اختراع ہے. اس سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ قادیانی ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں وہ نیچری تھا, یعنی نیچر کا ماننے والا, معجزات کا منکر تھا, یہ سب کچھ تھا. علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے بنائی, محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال دونوں ان کی تعریف کرتے تھے. تو اس سے کہ تھوڑی جرت کرے اور یہ کہیں کہ محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال, جن کے اشعار ان کے خادم رضوی صاحب بھی پڑھتے تھے, یہ بھی قادیانی نواز تھے, کیونکہ یہ تعریفیں کرتے تھے سر سید احمد خان کی. کیونکہ آپ لوگ تو ہمیں یہی پڑھاتے ہیں کہ کسی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, اس کو پروموٹ کرنے والا بھی کافر, اور اس میں شک کرنے والا بھی کافر. تو پھر صرف اس طرح نہ وہ محمد علی جناح پہ بھی آئے, جو کئی لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں, تو آئے ان کے اوپر بھی. یار ان چیزوں سے باہر نکلیں, جس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. سر سید احمد خان سے میرے بہت زیادہ اختلافات ہیں, جس طرح میرے احمد بریلوی اور شریف تھانوی صاحب سے اختلافات ہیں. وہ بھی من مانی تعویلات کرتا تھا قرآن کی اور احادیث کی, یہ لوگ بھی کرتے تھے. اگر یہ رحمت اللہ علیہ ہے تو وہ بھی کسی کا رحمت اللہ علیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. بات تو یہ ہے کہ جرم تو ایک طرف ہی ہے, یعنی ایک طرف کے لوگ اسے جرم مانتے ہیں, دوسرے اس کی تعریف کر دیتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر اگر آپ نے تصویر ہٹانی ہے, اور اگلی بات, نہ علامہ اقبال کی داڑھی ہے اور نہ محمد علی جناح کی داڑھی ہے, تو بغیر داڑھی والوں کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں نوٹ کے اوپر؟ یہ میں پھکی اینٹی وینم الزامی جواب دے رہا ہوں. یہ رہا ان چیزوں سے باہر نہیں. میں تو کہتا ہوں جس کافر نے بھی پاکستان بنانے کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان کے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی ڈالی جائے, وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. عقائد وہ اپنے ساتھ لے گیا. پاکستانی فوج میں کئی کرسچنز ہیں جنہوں نے جان دی ہے پاکستان بچانے کے لیے. ہاں ہم ان کی آخرت کے حوالے سے کوئی ان کو صالح ثواب یا دعائے مغفرت نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان تو جو سندھ اسمبلی ہے اس میں ایک کرسچن تھا جس کے ایک ووٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کا حصہ بنا, اور اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. اگر وہ ادھر ووٹ دے دیتا تو یہ ادھر چلا جاتا. تو چھوڑ دیں یار, یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ تو ایک فرقے کو نہیں, ان کو چھوڑیں, سر سید احمد خان کو چھوڑ دیں. کیا بریلوی اشرف تھانوی صاحب کی تصویر ماننے کے لیے 75 کے نوٹ پہ تیار ہوں گے؟ آمدار تھلے. اور دیوبندی جو ہے وہ احمد بریلوی کی تصویر ماننے کے لیے تیار ہیں. اور توڑے اپنے باویاں دی اتنی اوقات نہیں کہ انہوں نے کروڑا لوگ ایکسیپٹ کرن, تو چھوڑ دو یار, کیا فرق پہنتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ناظرین کرام, ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا, ان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے اور جہنمی اور جہلمی, ان سے کچھ گفتگو کی, اور کیا پوائنٹ آف ویو تھا جو بھی تھا کمنٹ باکس میں رہ کے ظاہر کریں. اور جتنے بھی معاملات, جتنی بھی اس کے کلپس بنیں گے آگے, اور اس میں جو کچھ بھی ہوگا, جو بھی آپ کی رائے کمنٹ باکس میں کریں, اپنا خیال کیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. جزاک اللہ خیر.